لفظ میرے خاسر زباں میری عاجز، لفظ میرے خاسر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت سناؤں میں کیسے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ میرے خاسر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت سناؤں میں کیسے، ہے محبوب رب وہ امام الرسل وہ مکمل فضائل سناؤں میں کیسے۔ سیرت ہے گہرا سمندر اور اس کا ہر قطرہ ہے آب حیات سے برتر اور بہتر۔ جلسہ ہے مختصر اور مجھے وقت دیا گیا ہے قلیل تر، اور میں کیسے بیان کروں اس پیغمبر کی عظمت جو پیغمبروں میں ہے عظیم تر۔ لیکن کہا گیا ہے، ایک بات یہ بھی ہے، آج کل شیدائیان مصطفیٰ کہیں چٹھی دے دیتے ہیں اور کہیں سر ہلا دیتے ہیں۔ اب یہ دھڑکا بھی لگا رہتا ہے کہ اب بیان کو موقوف کرنا ہے یا آگے بڑھانا ہے، اور میں ہوں اس تذبذب کا شکار بھی۔ اب حل بھی میرے پاس نہیں ہے، آپ ہلیں گے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے رک جانا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے، رب العالمین نے رحمت للعالمین کے آداب سے انسانیت کو آگاہی دی ہے۔ خالق نے اپنے حبیب کا ادب سکھایا ہے۔ واقعہ یہ ہوا سن 9 ہجری میں قبیلہ بنو تمیم کا ایک وفد دربار رسالت میں ایمان قبول کرنے کے لیے آیا۔ دوپہر کا وقت تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے متصل بنے 9 حجرات تھے، ان میں سے کسی ایک رہائشی مکان میں آرام فرما تھے۔ ادب کا تقاضا یہ تھا، یہ آنے والا وفد مسجد نبوی میں یا کہیں بیٹھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے باہر نکلنے کا انتظار کرتا، مگر ان نادانوں نے ایسا نہیں کیا۔ حجروں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آواز دینے لگے، چیخنے چلانے لگے، یا محمد اخرج لینا، یا محمد اخرج لینا، اے محمد باہر نکل کر آئیے، اے محمد باہر نکل کر آئیے۔ ان کا یہ طرز ناشائستہ، ان کا یہ عمل گستاخانہ اور یہ طریقہ بے ادبی کا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیکرے عفو و درگزر تھے۔ صبر و تحمل آپ کی ذات میں رچ بس گئی تھی، آپ نے اس معاملے کو نظر انداز کر دیا، لیکن خالق نے کہا جبرائیل آؤ، جا کے یہ آیت نبی کے قلب پہ اتارو تاکہ ساری دنیا کو میرے نبی کا ادب معلوم ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، حجرات کے پیچھے کمروں کے سامنے یہ جو کھڑے ہو کر پکار رہے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں اکثر وہ ہیں جن کو عقل نہیں ہے۔ اللہ نے بتایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، انتظار کرنا چاہیے تھا، رک جانا چاہیے تھا، حتیٰ